انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کے وکیل کو کہا کہ آپ کو 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دستاویزات لا کے دو جو یہ ثابت کریں کہ آپ نے حق حلال کے پیسے سے یہ جو لنڈن کے فلیٹس ہیں وہ خریدے ہیں. اور ان کو یاد دلایا گیا ان کے وکیل کو کہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جناب نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ہیں حضور، یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے ملیں بنائیں اور جن سے ہم نے فلیٹ خریدے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ سارے دستاویزات میرے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے دستاویزات سنا ہے اسپیکر کو بھی دیے. یہ اور بات ہے کہ جب ان کو جے آئی ٹی نے پوچھا کہ آپ نے کون سے دستاویزات اسپیکر کو دیے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. سو نہ ان کے پھر ایک اور چیز کہی گئی عدالت میں کہ یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی، یہ آپ لوگوں کو ایک اور موقع دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شہادت ہے جس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ لنڈن کے فلیٹس جو ہیں آپ نے حق حلال کی کمائی سے خریدے ہیں، کیونکہ آپ نے تسلیم تو کر لیا ہے کہ آپ کے ہیں، لیکن آپ نے وہاں بھی کوئی دستاویزات نہیں پروڈیوس کیے. اور ان کے وکیل کا سارا ڈیفنس جو تھا، سارے کا سارا، کہ جی وہ خط جو تھا وہ اس رستے آنے کے بجائے اس رستے آیا، یعنی کہ میوچل لیگل، یعنی کہ جو ہم نے دوسرے ملکوں سے ڈی آئی ٹی نے مدد مانگی قانون کے مطابق، کہ جی وہ خط کا ذریعہ ٹھیک نہیں تھا. اور بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ ثابت ہو گیا ہے آپ کی ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے، ثابت ہو گیا ہے. مریم صاحبہ مالکہ ہیں نیلسن نیسکول کی، ثابت ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ فلیٹوں کی وہ مالکہ اگر ہیں تو مریم صاحب ہیں اس وقت جب ان کے کوئی ذرائع بھی نہیں تھے. اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب مارکیٹنگ مینیجر تھے ایک کمپنی کے دبئی میں اور اس سے تنخواہ بھی لیتے تھے. یہ سارے آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں. سو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گلف اسٹیل کے بکنے کی کوئی دستاویزات نہیں ہیں. تو اب آپ کے پاس کیس تو آپ کا ختم ہو چکا ہے، اور جو ہم نے ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں یہ کرپشن کی کمائی ہے. اصل کاروبار آپ کا کرپشن ہے.